غور سے سنیں، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کے صحابی ہیں۔ ان کی توبہ کا واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ 16 سال کے صحابی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ کسی صحابی کو کوئی خط پہنچانا ہوتا تو حضرت ثعلبہ کو بلاتے اللہ کے رسول، کسی صحابی سے کوئی کام ہوتا تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے، کسی منافق کے پاس کوئی کام ہوتا تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے، کہ مارکیٹ سے کوئی کام ہوتا تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے۔ ایک دن مدینے کی گلیوں سے واپس آ رہے تھے، کسی کام کو کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں ایک حمام تھا، حمام میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو حمام کے اندر ایک برہنہ عورت غسل کر رہی تھی تو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑ گئی تو وہیں سے رونے لگے اور کہنے لگے کہ ثعلبہ تو منافق ہو گیا، دوسری بار نظر ڈالنا تو حرام ہے، ثعلبہ تو منافق ہو گیا، جن آنکھوں سے تو چہرے وضحا کو دیکھتا ہے، جن آنکھوں سے تو سرکار مدینہ کے چہرے کو دیکھتا ہے، انہی آنکھوں سے تو نے آج ایک ننگی تصویر دیکھی ہے، آج تو نے ایک ننگی عورت کو دیکھا ہے، آج تو نے ایک برہنہ عورت کو دیکھا ہے، اور روتے ہوئے مدینے کی گلیوں سے باہر چلے گئے۔ ذرا توجہ فرمائے، ذرا غور کریں، صرف 16 سال کے صحابی ہیں لیکن گناہ کی اتنی کراہت دل کے اندر موجود ہے کہ ایک گناہ ہو گیا تو یوں اپنے آپ کو منافق کہنے لگے، اپنے آپ کو منافق بتا دیا اور وہاں سے مدینے سے باہر چلے گئے، مدینے سے باہر ایک پہاڑی میں رہنے لگے، وہاں جا کے دن رات اللہ سے استغفار کرتے اور یہ کہتے رہتے کہ ثعلبہ تو منافق ہو گیا، ثعلبہ تو منافق ہو گیا۔ 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثعلبہ کہیں نظر نہیں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا ڈھونڈ کے لا، میرا ثعلبہ کہیں نظر نہیں آتا، ثعلبہ کہاں گیا ہے، ڈھونڈ کے لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں، شہر کے باہر پہنچے تو وہاں کچھ بچوں کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا اور ان کو وہ حیت بتائی جو حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور کہا کہ اس بچے کو کہیں دیکھا تو نہیں؟ کہا ہاں ہاں، کیا تم اس رونے والے بچے کی بات کرتے ہو جو روز روتا رہتا ہے، اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، اللہ سے اپنی بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے؟ کیا تم اس رونے والے بچے کی بات کرتے رہتے ہو جو کہتا ہے کہ ثعلبہ تو منافق ہو گیا، جو کہتا ہے کہ ثعلبہ تو منافق ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی نے ان بچوں سے کہا کہ ہاں ہاں، وہ کب آتا ہے یہاں پہ اور کب جاتا ہے، وہ کیا کرنے آتا ہے تمہارے پاس؟ تو ان بچوں نے کہا کہ ہم دوپہر میں یہاں بکریاں چرانے آتے ہیں، وہ ہمارے پاس دودھ پینے آتا ہے، جب ہم رات میں سوتے ہیں تو پہاڑی سے اس کی آواز اتنی درد بھری آواز کہ وہ ہمارے دل تک پہنچتی ہے اور وہ اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے اللہ سے فریاد کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ثعلبہ تو منافق ہو گیا، ثعلبہ تو منافق ہو گیا، تو نے جن آنکھوں سے چہرے وضحا کو دیکھا، تو نے انہی آنکھوں سے ایک برہنہ عورت کو بھی دیکھا، تو نے جن آنکھوں سے آقا کا دیدار کیا، تو نے انہی آنکھوں سے ایک برہنہ عورت کے جسم کو دیکھا۔ ثعلبہ تو منافق ہو گیا ہے، ثعلبہ وہی آ گئی ہوگی، اللہ کے رسول کے پاس وہی آ گئی ہوگی کہ ثعلبہ تو منافق ہو گیا، ثعلبہ تو منافق ہو گیا۔ کس چہرے کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے بچے، اس کا آنے کا وقت کیا ہے؟ بچوں نے کہا وقت ہو ہی رہا ہے، وہ آ ہی رہا ہوگا۔ تو حضرات دونوں اپنے آپس میں ایک ایک گوشے میں چھپ گئے اور جب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا کہ نہیں ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، 40 دن گزر چکے تھے، اتنے کمزور ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور کہا ثعلبہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اتنے نہیں ہو گئے ہو، اتنے کمزور ہو چکے ہو، کیا غم ہے تم کو؟ کس چیز نے تم کو اتنا ضعیف کر دیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارے نزدیک مت آئے، ثعلبہ منافق ہو گیا ہے، ثعلبہ منافق ہو گیا ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میرے نزدیک آئے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میرے نزدیک آئے۔ حضرت عمر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ثعلبہ ہوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہا عمر، جس ثعلبہ نے جن آنکھوں سے آقا کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے چہرے وضحا کو دیکھا، انہی آنکھوں سے ثعلبہ نے ایک برہنہ عورت کو دیکھا ہے۔ اللہ کے پاس وہی آ چکی ہوگی، اللہ کے رسول کے پاس وہی آ چکی ہوگی کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے۔ میں کیا چہرہ لے کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو، میں اللہ کے رسول کے پاس حاضر نہیں ہو سکتا۔
सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहिबा को लेकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, लेकिन कमजोर हो चुके थे। वहां जाके उनको चारपाई पे लिटाया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। साहिबा को देखा, कहा साहिबा क्या हुआ, इतने नहीं इतने कमजोर हो गए, क्या हो गया? कहा अल्लाह के रसूल मुझे पता है वही आ चुकी है कि साहिबा मुनाफिक हो गया है। अल्लाह के रसूल मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं मुनाफिक हो गया हूँ, मुझे माफ कर दे। अल्लाह के रसूल ने कहा साहिबा हुआ क्या है, बताओ तो हुआ क्या है? कि अल्लाह के रसूल मैं बाजार से वापस आ रहा था तो मैंने एक बरहना औरत को अपनी इन्हीं आंखों से देखा, जिन आंखों से मैंने आपके चेहरे का दीदार किया, जिन आंखों से मैं आपका दीदार किया करता हूँ, उन्हीं आंखों से मैंने एक बरहना औरत को देखा। अल्लाह के रसूल मुझे पता है वही आ चुकी होगी। अल्लाह के रसूल मैं किस मुंह से आपके पास आता? अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा साहिबा क्या अल्लाह से क्या उम्मीद रखते हो? कहा अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ, मग़फ़िरत की उम्मीद रखता हूँ। कहा तुम अल्लाह से और क्या उम्मीद रखते हो? कहा मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श देगा। कहा तो फिर अल्लाह की उम्मीद, जो अल्लाह से तुमने उम्मीद लगाई है उस उम्मीद पे कायम रहे, अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेगा। अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ करेगा। मेरे भाइयों गुनाह हो तो हो, लेकिन गुनाह के बाद ऐसी नदामत भी तो हो, गुनाह के बाद ऐसा नफ्स को ऐसा झिझोड़ने वाला भी तो कोई हो। गुनाह हो तो हो, गुनाह के बाद किसी को ऐसी शर्मिंदगी भी तो हो। गुनाह हो तो हो, लेकिन गुनाह के बाद कोई ऐसी तौबा करने वाला भी हो। उसके बाद सालबा ने कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म के अंदर कुछ कीड़े रेंग रहे, मुझे काट रहे। अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। कहा सालबा तुम्हारी मौत का वक्त करीब आ रहा है, फरिश्ते तुम्हारी रूह को कब्ज करने के लिए आ रहे हैं। तो सालबा ने कहा ए अल्लाह के रसूल मुझसे जो गलती हुई है उसको माफ कर दे, और इससे बड़ा खुशकिस्मत कौन हो सकता है जिसकी मौत सरवरे कायनात सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आए। तो दोस्तों मौत देखिए कैसी आई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में सर है और मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया। गुनाह हो जाए कोई बात नहीं, अल्लाह कहता गुनाह हो गया कोई बात नहीं, और समंदर की झाग से ज्यादा भी अगर गुनाह है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। एक बार सच्चे दिल से तौबा करके तो देखें, तो आए हम अल्लाह के हुजूर हाजिर हों और अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। अल्लाह को हम गफूर पाएंगे, रहीम पाएंगे, तव्वाब पाएंगे और अल्लाह को रऊफ पाएंगे। रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, इसका फायदा उठाएं, इसका लुत्फ उठाएं, अल्लाह के सामने हाजिर हो, अपने गुनाहों की माफी मांगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह के दर से खाली आप नहीं लौटेंगे। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह माफ करने वाला है। इसी उम्मीद के साथ अल्लाह की बारगाह में जाए, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह भी माफ करेगा। अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते रहें और रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि दुनिया के अंदर जितने लोग भी गुनाहों में मुलव्वस हैं, अल्लाह उनके लिए हिदायत के रास्ते आसान